اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القرآن وان كنت من قبله لمن الغافلين۔ برادران اسلام، محترم دینی اور اسلامی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، قابل احترام ہماری مائیں اور بہنیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے آج کا یہ ماہانہ پروگرام مبرز اسلامک سینٹر میں منعقد ہو رہا ہے، اور آپ حضرات کے شکریہ کے ساتھ کہ اپنی قیمتی اوقات کا کچھ حصہ اللہ کے دین کو سمجھنے کے لیے اور ہماری دعوت پر اس پروگرام میں شرکت کے لیے صرف کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ آج کا جو موضوع ہے جس پر باتیں ہوں گی وہ موضوع ہے سورہ یوسف میں اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے کیا نصیحتیں اور دروس و اسباق رکھے ہیں، اس پر انشاءاللہ العزیز سورہ یوسف کی روشنی میں باتیں ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سننے کی توفیق عطا فرمائے، اور سننے کے بعد اس پر عمل کرنے کی
اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ آج کسی عام انسان کا قصہ اور اس کی سٹوری بیان نہیں کی جائے گی، بلکہ ایسا قصہ ہے جو اچھے قصوں میں، سچے قصوں میں سب سے اچھا قصہ ہے۔ اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ اللہ رب العالمین نے اپنے خاص انداز میں خود اپنے کلام میں اس کا تذکرہ کیا ہے۔ میرے بھائیوں، قصوں کی دلوں کے ہدایت میں اور انسانی زندگی کے بدلاؤ میں، سدھار میں بڑا رول ہوتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ بہت سے قصوں کی کتابیں ملتی ہیں، کہانیوں کی، داستانوں کی، لوگ داستان پڑھتے ہیں اور بجائے اس کے کہ انہیں کچھ فائدہ ہو، وہ اس کے اور تجسس میں پڑھتے ہیں، اور بجائے اس کے کہ دل کو اطمینان ملے، سکون ملے، اس کو اور بے چینی ہوتی ہے۔ جس طریقے سے آپ دیکھیے، چاہے ٹی وی وغیرہ پر آپ سیریل سنتے ہوں یا فلمیں وغیرہ دیکھتے ہوں، آپ خود تصور کریں کہ اس سے کبھی بھی سکون نہیں ملتا ہے، اس لیے کہ انسان کو بنانے والا اور انسانی جسم کو انسانی شکل دینے والا جو خالق ہے، جو پیدا کرنے والا ہے، وہ جانتا ہے کہ اس مشین کو کون سی غذا چاہیے، اس کے اندر جو گڑبڑی ہوگی، جو خرابی ہوگی، تو اس کی اصلاح کے لیے کیا چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرمایا ہے، الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، جو مومن ہیں، ان کے دل اللہ کی یاد میں مطمئن ہوتے ہیں، ان کو سکون ملتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جان لو، خبردار ہو جاؤ کہ جو تمہارے دل ہیں، جو پریشان ہوتے ہیں، پریشانیوں میں مبتلا ہوتے ہیں، انہیں اگر سکون ملے گا، قرار ملے گا، تو کس میں ملے گا؟ اللہ کی یاد میں۔ الا بذکر اللہ، اللہ کی یاد میں۔ اور اللہ کا سب سے بڑا ذکر جو ہے، یہ قرآن پاک ہے۔ قرآن پاک کے ذکر میں، اذکار میں سے جہاں بہت سارے واقعات اللہ رب العالمین نے بیان کیے ہیں، وہیں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، نحن نقص علیک احسن القصص، اے میرے حبیب، اے میرے نبی، ہم آپ کو قصوں میں بڑی پیارے قصہ ہم آپ کو سنا رہے ہیں، بڑا ہی عمدہ اور حسین قصہ ہم آپ کو سنا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہی سورہ یوسف ہے جو اپنے آپ میں ایک عظیم امتیاز رکھتی ہے، وہ یہ کہ یہی سورہ جو صرف ایک نبی کے قصے پر مشتمل ہے، ایک نبی کے مکمل تذکرے پر مشتمل ہے۔ آپ جانتے ہیں میرے بھائیوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو، اللہ رب العالمین نے اس سورہ کو کس پوزیشن میں نازل کی ہے، جب آپ اس کو سنیں گے
اور تب محسوس ہوگا آپ کو کہ یہ سورۃ یوسف ہر غموں سے نڈھال شخص کے لیے خوشی کا باعث ہے۔ ہر وہ شخص جو پریشانی میں مبتلا ہے، جس کی زندگی اور جس کی حیات تنگ ہو چکی ہے، کہیں اس کو سکون نہیں ملتا ہے، تو اس کے لیے سورہ یوسف ہے۔ سب طرح سارے دروازے جب بند ہو جائیں انسان کے اوپر اور ہر طرح کی آفت، مصیبت، آزمائشیں، پریشانیوں میں گھر جائے بندہ، تو میرے بھائیوں اس کے لیے سورہ یوسف ہے۔ یہ اس کے لیے عظیم نسخہ ہے، اس کے دل کو جلا بخشنے کے لیے، اس کے زندگی کو روشن کرنے کے لیے۔ میرے بھائیوں، جب زندگی کی پوری رات تاریک ہو جائے تو اس کے صبح کے اجالے کے لیے یہی سورہ یوسف اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے تحفہ میں دیا ہے۔ یہ کب نازل ہوئی ہے؟ یہ کن پر نازل ہوئی ہے؟ یہ کسی عام آدمی پر نہیں، بلکہ نبیوں میں سے خیر الامم، خیر الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سورہ کریمہ مکمل ایک قصے پر مشتمل ایسے وقت میں نازل ہوئی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشانیوں میں، غموں میں، مشکلات میں ڈوبے ہوئے تھے۔ ہر طرف سے آپ پر پریشانی ہی پریشانی، اور اس سال جس سال کو عام الحزن کہا جاتا ہے، جس سال کو غم کا سال کہا جاتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر عرصہ حیات تنگ ہو چکی تھی۔ آپ زندگی کی گھٹن محسوس کر رہے تھے۔ آپ کے شریک حیات حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ سے رخصت ہو چکی تھیں۔ آپ کے مدد کرنے والے، آپ کے کام آنے والے، ہمیشہ آپ کا ساتھ دینے والے آپ کے چچا، مشفق چچا ابو طالب بھی آپ کا ساتھ چھوڑ چکے تھے، اور وہ گھاٹی جس میں آپ کو محصور کر دیا گیا تھا، سارا بائیکاٹ ہو چکا تھا، کوئی چیز آپ سے نہ لین نہ دین، کوئی، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب پتوں کو کھانے پر مجبور ہو گئے تھے۔ ایسے وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے، آپ کا ڈھارس بنانے کے لیے، آپ کو زندگی کا معنی اور مطلب سمجھانے کے لیے اللہ رب العالمین نے سورہ یوسف نازل کیا، اور یوسف علیہ السلام کا قصہ آپ کو بتایا کہ یہ تو آپ کے لیے بہت معمولی چیز ہے۔ یوسف کا قصہ سنو، یوسف کی زندگی سنو۔ آپ کو تو آپ کی قوم نے نکالا آپ کے گھر سے، آپ کو آپ کے قوم آپ کے دشمن ہے، لیکن یوسف کے دشمن ان کے بھائی تھے، ان کے خود گھر والے تھے۔ آئیے میرے بھائیوں، وقت جو ہے ہمیں اس کی اجازت نہیں دیتا ہے کہ ہم ہر پہلو پہ جو اس میں ہر آیتوں میں جو ہمیں اللہ رب العالمین سبق دے رہا ہے، عبرت جو نشانیاں ہمارے لیے موجود ہیں، ہم سب پر نظر ڈالیں۔ وقت کی تنگی ہے، اس لیے مختصر انداز میں جو اہم پوائنٹس ہیں، اہم چیزیں ہیں، انہی کو آپ حضرات کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ کبھی بھی آپ اگر مغموم ہوں، غم سے نڈھال ہوں، تو آپ اپنے لیے، اپنے دل کے سکون کے لیے، قرار کے لیے آپ سورہ یوسف پڑھیں، ترجمے سے پڑھیں، سمجھ کر کے پڑھیں۔ اس لیے کہ علماء کہتے ہیں
کہ جب بھی کوئی غمگین اور مصیبت کا مارا جس نے سورہ یوسف کو پڑھا اس کی زندگی بدل گئی اور اس کا غم خوشی میں بدل گیا۔ تو اس لیے سب سے پہلی چیز جو اس سورہ سے ہمیں معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ پریشانی کے بعد آسانی ہمارے لیے اللہ رب العالمین مقدر رکھا ہوا ہے، اور جتنی بڑی پریشانی ہوگی، جتنی بڑی پریشانی، اس سے زیادہ آسانی ہمیں اس کے بعد ملنے والی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ایک تو معلوم ہوا کہ سب سے بہترین قصہ ہے، اب ہم دوسرے قصوں کو اپنے بچوں کو سنانے کے بجائے ہم اپنے بچوں کو سورہ یوسف سنائیں، یوسف علیہ السلام کا قصہ سنائیں۔ وہ کون یوسف؟ آپ سے پوچھا گیا کون یوسف؟ آپ نے فرمایا کریم، ابن کریم، ابن کریم، ابن کریم۔ یوسف عزت والے ہیں، باعزت باپ کے بیٹے ہیں، باعزت دادا کے پوتے ہیں، باعزت پردادا کے پوتے ہیں، یعنی وہ بھی نبی، باپ بھی نبی، دادا بھی نبی، پردادا بھی نبی۔ یوسف بن اسحاق بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے، یاد کرو اس وقت کو، اذ قال یوسف لأبیہ یا ابتی، جب یوسف نے اپنے باپ سے کہا اے میرے ابا جان، انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ بیٹے نے باپ سے کہا، کیا معلوم ہوا کہ ایک باپ کو اپنے بیٹے کی بات سننی چاہیے اور ایسا تعلق اپنے بیٹے سے رکھنا چاہیے کہ بیٹے کو یہ یقین ہو کہ میں جو کچھ کہوں گا میرا باپ اس کو غور سے سنے گا اور اس کی اہمیت دے گا۔ یہ بیٹے کے دل میں یہ بات ہونی چاہیے، اپنے بیٹے کے رائے کی، اس کے بات کی قدر کرنی چاہیے۔ اور اس میں ان اولاد کے لیے، ان بیٹوں کے لیے اس میں نصیحت ہے کہ باپ کا نام لے کر کے نہ پکاریں، بلکہ ادب و احترام کے ساتھ۔ کیا فرمایا؟ یا ابتی، عربی میں بہت ہی پیارا اور بہت ہی محبوب اور محبت والا لفظ یہ باپ کے لیے استعمال ہوتا ہے، یا ابتی، ابی سے بھی زیادہ، یا ابی اس سے بھی زیادہ، یا ابتی، اے میرے ابا جان۔ تو معلوم کیا ہوا کہ بیٹے کا باپ سے لگاؤ کتنا گہرا ہے۔ ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے، بچے باپ کو دیکھ کے سہم جاتے ہیں۔ تو اس لیے اس میں ایک سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو وقت دیں، اپنے بچوں کی باتیں سنیں، ان کو اہمیت دیں، تاکہ اور ان کی باتوں کو اپنے مشورے میں شیئر کریں۔ یہ بات یوسف علیہ السلام جانتے تھے، اسی لیے انہوں نے اپنے باپ سے کہا کہ میرے ساتھ یہ ماجرا ہوا ہے، انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لساجدین، یعنی میں نے 11 ستارے اور چاند اور سورج کو اپنے لیے سجدہ کرتے ہوئے دیکھا ہے، اور یہ بار بار دیکھا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ انبیاء کے قصے، انبیاء کے خواب جو ہیں وہ وحی کے اقسام میں سے ہیں، وہ سچے ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے یہ بات بتلائی۔ باپ نے کیا کہا؟ باپ نے کہا یا بنی۔ باپ کی بھی تعبیر دیکھیں، اپنے بیٹے کو مخاطب کرنے کی تعبیر دیکھیں، یا بنی، اے میرے پیارے بیٹے، محبوب، لخت جگر، جو تمہیں اللہ رب اس لیے کہ یعقوب علیہ السلام نبی تھے، ان کو پتہ تھا کہ یہ جو خواب ہے میرے بیٹے کی،
یہ ایک بہت ہی عظیم بشارت ہے۔ تو فرمایا کہ اس کو تم اپنے بھائیوں سے نہیں بتانا، یہ نعمت جو تمہیں ملی ہے خواب کی شکل میں، اس کو تم اپنے بھائیوں سے مت بتانا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے اندر حسد ہو جائے گا۔ اور یہ حسد کون ڈالے گا؟ کس نے وعدہ کیا ہے؟ دو بھائیوں کے درمیان پھوٹ ڈالنے کا، اختلاف پیدا کرنے کا کس نے کہا ہے؟ فرمایا ان الشیطان للانسان عدو مبین۔ کیوں؟ تم بھائی سے بتاؤ گے اپنے بھائیوں سے، شیطان اس میں آ جائے گا، اس لیے کہ شیطان انسان کے لیے دشمن ہے۔ انسان کے لیے شیطان دشمن ہے، اور دشمن کو وہ دشمن، ایسا دشمن جو کھلم کھلا دشمن ہے، جس کی دشمنی عام ہے، اظہر من الشمس ہے، کوئی چھپا ہوا دشمن نہیں ہے، وہ کھلم دشمن۔ اس نے اعلان علی الاعلان کہا ہے، ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم۔ اس نے وعدہ کیا ہے، قسم کھائی ہے کہ ہم اس انسان کو ہم گمراہ کر کے چھوڑیں گے، کسی بھی کوئی بھی موقع ہم نہیں چھوڑیں گے جو ہمیں ہاتھ آئے گا۔ ہم اس کے آگے بیٹھیں گے، اس کے پیچھے بیٹھیں گے، اس کے بغل میں بیٹھیں گے، دائیں طرف بیٹھیں گے، بائیں طرف بیٹھیں گے۔ کیا حصہ بچا؟ کیا حصہ بچا؟ شیطان ہمارے ہر طرف لگا ہوا ہے، اپنے دشمنوں کو، اپنے ساتھیوں کو لگائے ہوئے، ہم سے دشمنی، جو ازلی دشمنی اس کی ہے، سمجھ رہے ہیں، اس کا بدلہ لینے کے لیے۔ تو اس لیے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ شیطان کو ہم اپنا کھلا دشمن جان کر کے اور اس کی دشمنی سے بچیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اس کے بچھائے ہوئے جال میں آ جائیں جو اس نے پھیلایا ہوا ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم اس کو دشمن سمجھنے کے بجائے ہم اپنے دوستوں کو جو ہمیں نصیحت کرتے ہیں، جو ہمیں اچھی باتیں بتاتے ہیں، ان کو ہم دشمن سمجھتے ہیں۔ اذان ہوتی ہے، دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی آ رہا ہے ابھی ہمیں نماز کے لیے کہے گا، اس سے کٹ کے چلے جاتے ہیں کہ اس کا سامنا نہ پڑے۔ اذان ہوئی، اندر چلے گئے، دکان بند کیا، روم پہ چلے گئے۔ خود بیٹھے اور دوسروں کو بھی اپنے ساتھ بٹھا کر کے گپ کرتے ہوئے نماز کو ضائع کر دیا۔ تو شیطان جو ہے انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ ایک چیز اور اس سے معلوم ہوئی، وہ یہ معلوم ہوئی کہ وہ نعمت جو اللہ رب العالمین کسی انسان کو اس سے سرفراز فرماتا ہے، نوازتا ہے نعمتوں سے، نعمت کو مصلحت کے تحت چھپانا بھی جائز ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بہت کم لوگ ایسے ملیں گے آپ کو کہ جو یہ کہیں ماشاءاللہ آپ کو اللہ رب العالمین نے یہ نوازا، یہ دیا، بہت کم لوگ ملیں گے۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ جن کا ایمان، جن کا دل بہت بڑا ہے، جو مومن ہیں، وہی آپ کو دعا دے سکتے ہیں ماشاءاللہ۔ اکثر لوگ آپ کو یہ ملیں گے، ارے اس کے پاس یہ ہے، یہ، اگر آپ نے ماشاءاللہ نہیں کہا، صرف یہ کہا کہ ارے آپ کا تو یہ چیز کیا ہے؟ یہ حسد ہو گئی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ حسد کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیا کہا؟ انگار، آگ کا انگار جانتے ہیں نا؟ انگار جو ہے لکڑی کو کیسے ختم کر دیتا ہے، اسی طریقے سے یہ نیکیوں کو ایسے ہی کھا جاتا ہے۔ تو حساد حسد سے بچنے کے لیے، اور آپ حسد جانتے ہیں، حسد کیا ہے؟ حسد کہتے ہیں اللہ کی نعمت کو کسی کے بندے کے لیے ناپسند کرنا۔ ناخوش ہونا، یعنی اللہ رب العالمین نے کسی پر اپنی نعمت کی برکھا کی ہے، نعمت سے نوازا ہے کسی کو، تو آپ اس نعمت سے آپ کو تکلیف محسوس ہو رہی ہے، تکلیف۔ اور یہی جانتے ہیں کہ جب
اللہ رب العالمین نے سورہ فلق میں جادوگر کا تذکرہ کیا. جادو عموماً ایسے ہی ہوتا ہے، کسی کی خوشی دیکھی نہیں جاتی ہے اور حسد میں جادو کرواتے ہیں. تو جہاں من شر النفاثات فی العقد ہے نا، کہ جو گرہوں میں جو پھونک لگاتے ہیں اور جادو کرتے ہیں ان کے شر سے، ومن شر حاسد اذا حسد، اور حسد کرنے والوں کے حسد سے. تو یہ جو ہے یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ حسد ان کے درمیان حسد ہو جائے گا. شیطان جو ہے ان کو تمہارے لیے حسد کرنے پر مجبور کر دے گا، تو اس لیے اس کو نہیں بتانا. اس کے بعد بہرحال آپ جانتے ہیں کہ بھائیوں نے دیکھا کہ یوسف علیہ السلام کو ہمارے باپ جو ہیں بہت عزت دے رہے ہیں، اپنے قریبی اور بالکل قریب اس سے بہت لاڈ پیار کر رہے ہیں، وہ پیار ہمیں نہیں مل رہا ہے. تو دیکھیے یہاں پر ایک مسئلہ یہ بھی سمجھ لیجئے، اگر ہمارے کئی بچے ہیں، اولاد ہیں، تو ظاہری جو چیزیں ہیں جس پر ہم مالک ہیں اس میں ہمیں انصاف کرنا ہے، لیکن جو دل ہے، دل کے مالک ہم نہیں ہیں. اگر کسی پر زیادہ آ رہا ہے، کسی بچے سے کی طرف آپ کا لگاؤ زیادہ ہو رہا ہے دلی فطری طور پر، تو اس پہ آپ مالک نہیں ہیں. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ اللہ یہ جو میری تقسیم ہے، جو ہم تقسیم جس پر میں مالک ہوں، اپنے بیویوں کے درمیان میں انصاف کر رہا ہوں، لیکن جس پر میں مالک نہیں ہوں اس پر میں اللہ تعالیٰ تیری مغفرت چاہتا ہوں. تو بھائیوں نے کیا کیا، ایک میٹنگ رکھی اور اس میں یہ کہا کہ ابا جان ہمارے یوسف اور اس کے بھائی کو، یوسف کے ماں سے یعنی یعقوب علیہ السلام کی 2 بیویاں تھیں، ایک سے یوسف اور بنیامین تھے اور دوسری بیوی سے اور 9 لڑکے تھے. تو یہ انہوں نے کہا کہ ہم لوگ تو ایک پوری جماعت ہے، ہماری جماعت ایک ہے، اور وہ تو صرف 2 ہی لوگ ہیں. یعقوب کو، ہمارے باپ کو تو ہم سے زیادہ پیار کرنا چاہیے تھا، محبت کرنی چاہیے تھی، اس لیے کہ ہم ہی ان کی طاقت ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے. تو اب ہمیں کیا کرنا ہے، کوئی تدبیر کریں تاکہ باپ کی محبت ہماری طرف آ جائے. تو کیا کیا لوگوں نے، اقتلوا یوسف او اطرحوه ارضا یخل لکم وجہ ابیکم. دیکھیے حسد، اسی لیے کہتے ہیں نا، حسد جو ہے جب حسد انتہا تک پہنچتی ہے تو کسی کے قتل تک بھی کرنے سے بھی نہیں انسان چکتا ہے، پیچھے نہیں ہوتا ہے، چاہے جادو کے ذریعہ چاہے خود ہی ایسا اقدام کرے کہ اس کو دوسرے کو اپنے سامنے سے ہٹانے کے لیے. بھائی ہیں، کوئی دوسرا نہیں ہے. کہا قتل کر دو، نہ رہے گے یوسف اور نہ ہی میرے باپ کی ادھر دل لگے گا، پھر ان کی ساری محبتیں ہم لوگوں کی طرف آ جائیں گی، ان کو راستے سے ہی ہٹا دیجیے. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف والقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة. ان میں سے کسی کا دل اور تھوڑا نرم تھا، شفقت زیادہ تھی، تھوڑی سی انسانیت اس کے دل میں موجود تھی. اس نے کہا اتنا بڑا فیصلہ نہیں، لیکن ایسا کرو کہ ان کو کسی اندھے کنویں میں ڈال دو، اور کوئی آنے والا جب آئے گا اس کو لے جائے گا، اس کو ہم قتل بھی نہ کریں اور ہمارے یہاں سے دور بھی ہو جائے. بہرحال
یہ ہے عناد اور یہ ہے دشمنی، کسی غیر نے نہیں بلکہ اپنوں نے۔ اسی لیے ہمیں اپنوں سے بھی بچنا چاہیے، ہوشیار رہنا چاہیے۔ بہرحال باپ کے پاس آتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ قالوا یا ابانا ما لک لا تأمنا علی یوسف، اے میرے ابا جان، آپ ہمارے ساتھ یوسف کو کیوں نہیں بھیجتے ہیں؟ ہمارے پر بھروسہ کیوں نہیں کرتے ہیں؟ ہمارے ساتھ بھیجیں اور ہمارے ساتھ کھیلیں۔ اور اس کو بھی معلوم کیا ہوا کہ ابھی یوسف کا بچپنا ہے، بالکل بچے ہیں، کھیلنے والے۔ ارسلہ معنا غدا یرتع ویلعب، ہمارے ساتھ بھیجیں، ہمارے ساتھ کھیلیں گے، کودیں گے، کھائیں پئیں اور تھوڑا مزہ لیں، ان کا دل بھی بہلے۔ تو معلوم کیا ہوا کہ یہاں پر ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے، یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ بچوں کی عمر کھیلنے کودنے کی ہوتی ہے۔ آپ ان سے یہ تصور نہ کریں کہ ایک بہت باوقار باعزت شخصیت بچوں میں آپ دیکھیں۔ بچے ہوتے ہیں، بچوں کی آزادی ہونی چاہیے، ہر بات پر ان کو ٹوکنا، ہر بات پر ان کو منع کرنا نہیں۔ گلاس پھوڑنے دو، دروازہ توڑنے دو، وہ اپنے عقل سے ان کو کرنا ہے۔ آپ ان کو ایک سنجیدہ آدمی نہیں بنایا۔ آدمی سنجیدہ ہوتا ہے، وہ ایک عمر سنجیدگی کی ہوتی ہے۔ بچپن کی عمر جو سنجیدگی والی نہیں کہ آپ کہیں گے بھئی بڑے بنو، باعزت بنو، ابھی ان کی عمر کیا ہے؟ چھٹکنے کی، کودنے کی، کھیلنے کی، یہ ان کی عمر ہے۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ ان کے دماغ کو آزادی ملتی ہے اور اس حساب سے ان کو صحت اور تندرستی ملتی ہے۔ آپ ان کی آزادی میں، آپ کوئی ایسی غلط ہے اس پہ تھوڑا سا آپ ان کو رہنمائی کریں، لیکن بالکل باندھ کے مت رکھیں، بیٹھ جاؤ منہ بند کے، ایسا نہیں۔ اسی لیے وہ معلم، وہ ٹیچر جس کے کلاس میں لوگ بچے، یعنی جو چھوٹے کلاس کے جو بچے ہوتے ہیں، اگر اپنے ٹیچر کو دیکھ کر بالکل سب سہم جاتے ہیں، بالکل سکون، وہ ٹیچر نہیں ہوتا ہے۔ وہ بچے ڈرے ہوئے سہمانا نہیں ان کو، سمجھ رہے ہیں؟ بچے جتنا اچھلیں، کھیلیں، کودیں، ان کو آزادی ملے، تب ان کے دماغ کھلتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں۔ وہ دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے ہوگا، یہ کیسے ہوتا ہے۔ کوئی بھی چیز لاتے ہیں نا، کھلونا وغیرہ دیتے ہیں ان کو نا کھیلنے کے لیے، تو اس میں بھی وہ ذہن لگاتے ہیں کہ کیسے بنا ہے، اس کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو کھولنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیسے کھولیں اس کو۔ یہ سب ان کی عقل کی پروان چڑھتی ہے، وہ اپنے چھوٹے عقل کو پروان چڑھاتے ہیں، اسی لیے چھوٹی چھوٹی چیزیں میں وہ غور کرتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بچپنا جو ہوتا ہے وہ کھیلنے کودنے کا ہوتا ہے۔ تو انہوں نے اپنے باپ سے کہا کہ یوسف کو ہمارے ساتھ بھیجو، ہمارے ساتھ کھیلیں کودیں، ٹہلیں گھومیں۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، لیکن مجھے یہ خوف ہے کہ اگر تم لوگ کھیلنے میں مشغول ہو جاؤ گے تو کہیں بھیڑیا آ جائے، ان کو نقصان نہ پہنچائے، کھا نہ لے۔ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ، اور تم غفلت میں رہو۔ تو انہوں نے کہا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، ہم لوگ تو سب جوان ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، ہم ان کی حفاظت کریں گے۔ بہرحال اپنے باپ کو راضی کیا، اور آپ جانتے ہیں کہ بچوں کے باتوں کو آپ اہمیت دیں، یہ نہیں کہ ساری باتیں ان کی آپ چلو بیٹھو، نہیں بات مت کرنا، ایسا نہیں۔ جو بات کہہ رہے ہیں، کوئی اچھی بات ہے یہ سب، تو اس کو سنیں، اور اگر اچھی چیز ہے، بہتر ہے، تو اس پر آپ اپنا موافقہ دیں، آپ راضی ہو جائیں۔ بہرحال لے گئے، سمجھ رہے ہیں، اور اپنے خطے کے مطابق انہوں نے جو کچھ کرنا تھا کیا۔ میں مختصر اس لیے کر رہا ہوں کہ وقت جو ہے
بہت زیادہ ہو جائے گا. انہوں نے کنویں میں ڈال دیا اور ان کو یہ یقین تھا کہ وہ کون سا غیابت الجب، فالقوہ فی غیابت الجب. کس میں ڈالا؟ اندھے کنویں میں. پانی نہیں تھا اس میں، اندھیرا تھا، کچھ نہیں دکھتا تھا. اور جتنا گہرا کنواں ہوگا اتنا اس میں اندھیرا دکھے گا، کوئی چیز دکھائی نہیں دے گی. تو اندھے کنویں میں ڈال دیا. ان کو یہ یقین تھا یا تو اس میں وہ تڑپ تڑپ کے مر جائیں گے یا کوئی نکال لے جائے گا تو ہم سے دور ہو جائیں گے. یہ یقین ان کو نہیں تھا کہ واپس ہوگا. اللہ فرماتا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. یہ بھی ایک ایسے نبی ہیں کہ جن کے بچپنے میں اللہ رب العالمین نے وحی کی ہے، وحی نازل کی ہے بچپن میں. جس طریقے سے عیسیٰ اور یحییٰ ان لوگوں کو اللہ رب العالمین نے بچپن میں وحی کی. تو بچپن فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ. آج جو تمہارے ساتھ یہ تمہارے بھائی کر رہے ہیں، ایک دن ایسا آئے گا کہ تم انہیں اس کے بارے میں بتلاؤ گے. تم فکر نہ کرو، اللہ تمہارے ساتھ ہے. دیکھیے کنویں کی گہرائی، تنہائی، اپنے باپ کے گود سے چھین لیے گئے بڑے ہی مکر اور فریب کے ذریعہ. کتنے اچھے باپ کے لاڈ پیار میں تھے، باپ سب سے زیادہ ان کو چاہتے تھے، لیکن حسد نے ان کو دور کر دیا. اور پھر ان کا بھائی لوگ کیا کیے؟ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ. رات میں، دن میں نہیں، رات میں. کیوں؟ اس لیے کہ رات میں جب منہ بنائیں گے نا تو بناوٹی رونا یہ الگ دکھتا ہے. تو اس لیے رات میں آئے کہ رات میں ہم کیسے بھی منہ بنا کر کے آواز نکالیں گے روتے ہوئے اور باپ کو پتہ نہیں چلے گا. وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ. روتے ہوئے، بلبلاتے ہوئے، چلاتے ہوئے رات میں آئے اپنے باپ کے پاس. اور کیا کہا؟ قالوا یا ابانا انا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فاكله الذئب وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. فرمایا اے میرے ابا جان، ہم چلے گئے تھے، مقابلہ کرنے لگے تھے دوڑ کا، اور یوسف اپنے بھائی کو ہم نے اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا تھا. اتنے میں بھیڑیا آیا اور ان کو کھا لیا، پھاڑ کر کے لے گیا. فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ. بھیڑیے نے ان کو پھاڑ کر کے کھا لیا. وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ. آپ تو ہم پر یقین نہیں کرنے والے ہیں، اگر ہم سچ بھی بولیں گے تب بھی آپ ہمیں یقین نہیں کریں گے. حالانکہ بات یہی ہے، حالانکہ بات یہی. اور آپ جانتے ہیں کہ جھوٹا شخص کہیں نہ کہیں کوئی نشانی چھوڑتا ہے، اور وہ نشانی کیا تھی؟ وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ. اللہ فرماتا ہے کہ انہوں نے ان کے قمیص کو بھی لے کر کے آئے ساتھ میں اور دکھائے، دیکھو ابا جان، دیکھو خون لگا ہوا ہے اس میں، کہیں قمیص کہیں پھٹا نہیں، بالکل. کتنا محترم وہ رہا ہوگا کہ اس نے بٹن وغیرہ کھول کر کے اور اچھے طریقے سے ان کا کرتا نکال تب ان کو پھاڑا ہوگا بھیڑیے نے. ہو سکتا ہے یہ کوئی سوچ سکتا ہے کہ بھیڑیا پھاڑ کر کے کھائے اور اس کا قمیص بالکل محفوظ رہے؟ اور وہ قمیص نہیں جو ہم پورا یہ جبہ جس کو کہتے ہیں اس طرح کا، جو کہیں ہو سکتا ہے ایسا؟ تو اسی میں ان کا جھوٹ چھپا ہوا. لیکن آپ دیکھیں کہ اس میں کتنی بڑی عبرت کی بات یہ ہے کہ یعقوب علیہ السلام کو یہ یقین تھا کہ ان کے ساتھ یہ دھوکہ ہوا ہے اور یہ سب جھوٹ بول رہے ہیں. اور کیا کہا؟ قال بل سولت لکم انفسکم امرا. کیا کہا؟ یہ تمہاری طرف سے بنائے ہوئے چیزیں ہیں، یہ تم اپنا گڑھ کر کے لائے ہو، مجھے قصہ سنا رہے ہو. فصبر جمیل. یہ نہیں کہا چلے جاؤ میرے یہاں نگاہوں کے سامنے سے، میرے پاس نہیں آنا، اب ہمارا تمہارا رشتہ ختم، تم نے میرے لخت جگر کو میرے دل سے دور کر دیا.
میری محبت سے دور کر دیا، قتل کروا دیا، جاؤ اب میرے ساتھ نہیں آنا، میرے پاس نہیں آنا، میرے گھر سے نکل جاؤ، تم ہمارے بیٹے کے قاتل ہو تم۔ نہیں، فصبر جمیل، ہم صبر کریں گے۔ واللہ المستعان علی ما تصفون، اور اس پر جو تم لوگ گڑھے ہوئے ہو اس پر ہم اپنے رب سے مدد مانگیں گے۔ اور جیسا تم بتا رہے ہو ایسا ہوا نہیں ہے، کوئی کھیل ہوا ہے ان کے ساتھ، دھوکہ ہوا ہے۔ آزمائش شروع، یوسف علیہ السلام کی آزمائش شروع ہو گئی۔ آزاد ہیں، نبی کے بیٹے ہیں، اپنے باپ کے لاڈ و پیار ہیں، کہاں چلے گئے؟ کنویں میں ڈال دیے گئے، پھر غلام بن گئے۔ اس حال میں کو آزاد ہیں، عزت والے ہیں، لیکن غلام بن گئے۔ جو قافلہ آیا اور جنہوں نے نکالا اس کو عام غلاموں کی طرح کہا جو بھی ہاتھ آیا ہے فری میں ملا ہے۔ ایک انسان کو کوئی چیز سامان فری میں ملے اور اونے پونے اس کو بیچ دیتا ہے کہ کچھ بھی ہاتھ آیا، تو فرمایا وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، چند سکوں میں، چند درہم میں بیچ دیا، چند درہم میں بیچ دیا۔ عزت والے نبی کے بیٹے اور آج غلام بنا دیے گئے، خادم بن کر کے کہاں پہنچ گئے؟ دربار مصر میں، عزیز مصر کے یہاں۔ کیا بنے ہیں؟ غلام بنے ہیں، وہیں پہ ان کی تربیت ہو رہی ہے۔ میرے بھائیوں، یوسف علیہ السلام کچھ دنوں تک، کچھ سالوں تک وہاں پر رہتے ہیں، اور جب ان کے جوانی میں نکھار آتا ہے تو پھر ان کی دوسری آزمائی شروع ہو جاتی ہے۔ ایک تو بھائیوں سے آزمائے گئے، اور اب جس گھر میں وہ غلام بنے ہوئے ہیں، جس گھر میں ان کی پرورش ہو رہی ہے، اس میں اب ان کا امتحان شروع ہو جاتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین کی حکمت اور اللہ رب العالمین کا فضل ان کے اوپر یہ ہوا کہ ان کے اس نوخیز عمر میں اللہ رب العالمین نے ان کو علم و حکمت سے نواز دیا۔ اللہ فرماتا ہے فَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَى آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، فَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، ہم نے ان کو علم و حکمت عطا کر دی، اور ہم اسی طرح محسنین کو بدلہ دیتے ہیں، وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ اب امتحان کیا شروع ہوا؟ جس عزت کی حفاظت کے لیے ان کو مامور کیا گیا تھا، وہ عزت خود ان کو تار تار کرنے کی دعوت دے رہی ہے۔ وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك۔ تصور کرو میرے بھائیو، جوانی ابھی اٹھان پہ ہے، اور گھر کی مالکن خوبصورت، وہ بھی جوان، اور وہ دعوت دے رہی ہے گناہ کی۔ دروازہ بند کر دی، کوئی دوسرا نہیں جان سکتا تھا، لیکن جب انہوں نے بلایا، کہا قالت ہیت لک، کہا آؤ میرے پاس، جواب کیا ہوا؟ قال معاذ اللہ، قال معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، جس عزت کی حفاظت پر ہمیں مامور کیا ہم اس کے ساتھ دھوکہ دیں، امانت میں خیانت کریں۔ انہ ربی احسن مثوائے انہ لا یفلح الظالمون۔ اگر ایسا ہوگا،
کوئی ظالم اگر ہی ایسا کر سکتا ہے، ہمارے ساتھ تو احسان ہوا ہے، ہمارے ساتھ تو احسان، ہم نے اس گھر میں پرورش پائی ہے، ہم اس گھر میں پلے بڑھے ہیں، ہم اپنے گھر کی عزت کیسے تار تار کریں؟ معاذ اللہ، انہ لا یفلح الظالمون۔ اگر ایسے ہوگا، ظالم کہاں، یہ تو ظلم ہو جائے گا ان کے ساتھ۔ جس نے ہمارے اوپر اعتماد کیا، جو خرید کر کے لایا ہمیں یہاں پر، ہماری پرورش کی، کہا اکرمی مثواہ عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا، جب عزیز مصر خرید کر کے لایا اپنے گھر میں، اپنی بیوی سے کہا کہ اس کی عزت کرو، اس کے اچھے طریقے سے پرورش کرو، ہو سکتا ہے اس سے ہمیں کوئی فائدہ پہنچے، ہم اس سے فائدہ اٹھائیں گے، اپنا غلام بنا کر کے، اچھا لڑکا ہے، یا یہ کہ اس کو اپنا بیٹا ہی بنا لیں گے۔ اکرمی مثواہ، اسی لیے کہا انہ ربی احسن مثوائے، اللہ رب العالمین نے ہمیں اچھا عزت دی یہاں پر، اور ہم یہاں پر ان کی عزت کو تار تار کریں؟ معاذ اللہ، ایسا نہیں ہو سکتا۔ کوئی رکاوٹ تھی؟ اگر اللہ کا خوف نہ ہو تو کوئی رکاوٹ تھی؟ کچھ رکاوٹ نہیں تھی۔ جو دعوت گناہ دے رہی تھی وہ بھی ایک سپر پاور ہے کہ نہیں، گھر کی مالکن تھی، اور وہ بھی عام نہیں، کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا تھا اس کا، نہ یوسف کا کوئی، نہ ان کا بھی کوئی۔ لیکن یوسف علیہ السلام اللہ، اسی لیے فرمایا کہ وہ شخص، وہ جوان جس کو کسی خوبصورت عورت دعوت دے رہی ہے، اور صرف خوبصورت ہی نہیں بلکہ منصب اور پوسٹ والی، عزت و شرف والی، پوسٹ والی، ذات منصب و جمال، یعنی جس کے پاس جمال، خوبصورتی بھی ہو، اور کیا ہو، پوسٹ بھی ہو، عہدہ بھی ہو، جس عہدے سے، جس ادھیکار سے وہ اپنا اور اپنے سامنے والے کی حفاظت کر سکے۔ کوئی مسئلہ نہیں ہے، کچھ نہیں، کوئی بگاڑ نہیں سکتا ہے، اگر دونوں ایک دوسرے کے ساتھ گناہ کر لیں کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ لیکن ایسے وقت میں اگر بندہ کہے انی اخاف اللہ، کسی کا ڈر تو نہیں ہے لیکن اس سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسے شخص کو اللہ رب العالمین قیامت کے دن اپنے سائے میں جگہ دے گا جب کوئی سایہ اس کے سائے کے علاوہ نہیں ہوگا۔ یوسف علیہ السلام انہی خوش نصیبوں میں سے، اللہ خود ان کی تعریف کر رہا ہے۔ انہوں نے کیا کہا؟ اللہ کی پناہ۔ یہ ہر نوجوان کے لیے اس میں عبرت و نصیحت ہے۔ اس کے بعد یوسف علیہ السلام بھاگے، اور آپ جان لیں کبھی بھی اگر ایسی پوزیشن ہو تو بھاگنے ہی میں نجات ہے، فائدہ ہے۔ فوراً بھاگنا، وہاں سے اٹھ جائیں، اس محفل سے، اسی جگہ سے آپ بالکل بھاگیں۔ اور پھر کیا ہوا؟ اس کے اوپر شیطان سوار تھا، اس نے اس کو زبردستی کرنا چاہا اس کے ساتھ، اور یہ جب بھاگے تو پیچھے سے اس نے ان کا کپڑا پکڑا، اور جب دروازے سے نکل رہے تھے اس کا کپڑا ان کے ہاتھ میں تھا، پھٹ گیا تھا، اور دروازے ہی پہ اس نے اپنے شوہر کو پا لیا، آقا موجود۔ اس وقت کیا کہا؟ اب اس نے معاملے کو الٹ دیا اور کہا کہ جس نے تمہارے عزت کے ساتھ ایسا کیا ہے اس کا کیا بدلہ ہو سکتا ہے؟ ما جزاء من اراد باهلك سوءا الا ان يسجن او عذاب علیم، یا تو ان کو قید کر دیا جائے یا دردناک عذاب دیا جائے۔ کن کو؟ یوسف علیہ السلام کو۔ لیکن ایسے تھوڑے چلے گا۔ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا، وہیں پر گواہی دینے والے نے کیا کہا؟ کہا کہ ایک بالکل سمپل سا مسئلہ ہے، آسان سیدھی سی بات یہ ہے کہ دیکھو اگر یوسف کا کپڑا آگے سے پھٹا ہے تو یہ تو سچی ہے اور یوسف جھوٹے ہیں، اور اگر پیچھے سے پھٹا ہے تو عورت جھوٹی ہے اور یہ سچا ہے۔ فلما رأى قميصه قد من دبر قال انه من كيدكن ان كيدكن عظيم، جب دیکھا گیا کپڑا پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو کہا
کہ یہ تم سب کی چال ہے اور تمہاری چال جو ہے بڑی عظیم، تم لوگوں کی چال، عورتوں کی چال جو ہے وہ بہت ہی بھیانک ہوتی ہے، بہت بڑی ہوتی ہے۔ اور آپ یہ بھی دیکھیے کہ کوئی عورت زندگی میں کسی عورت کی ہمدرد نہیں ہو سکتی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اب جب یہ پتہ چلا تو کوئی مرد نہیں، وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا انا لنراها في ضلال مبين۔ کیا کہا؟ اب شہر میں شور ہوا، عورتیں کہنے، عورتوں کی بات زبان پہ، ارے یہ ہو گیا، اس کی بیوی نے ہی خود ان کے جال میں پھنس گئی، ان کے حسن میں، پیار میں پھنس گئی، باتیں ہونے لگی۔ جب اس نے یہ بات سنی، فلما سمعت بمکرہن، جب عزیز مصر کی بیوی نے یہ بات سنی کہ ایسی ایسی باتیں عورتیں کر رہی ہیں اس کے بارے میں، تو کہا کہ ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں ہے، سب کو بلایا، ارسلت الیہن واعتدت لہن متکا وآتت کل واحدۃ منہن سکینہ وقالت اخرج علیہن فلما رأینہ اکبرنہ وقطعن ایدیہن وقلن حاشا للہ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم۔ جب سب کو بلایا اور سب آئیں اور سب کے لیے گاؤ تکیے لگا دیے اور ہاتھ میں چاقو دیا پھل کاٹنے کے لیے، یوسف سے کہا نکلو ان کے سامنے۔ یوسف نکلے، سب دیکھتے رہ گئے اور اپنے ہاتھ کاٹنا شروع کر دی۔ کہا ذالک لمتننی فیہ، یہی تھا جس کے بارے میں تو ہمیں لعنت و ملامت کر رہی تھی تم لوگ۔ فذالکن الذی لمتننی فیہ، اب دیکھو تمہارا حال کیا ہوا، تم اپنے آپ پر قابو پائی۔ ہمارے بارے میں تو کہہ رہی تھی کہ ارے اپنے غلام کے اس چکر میں پھنس گئی، اپنے غلام کے پیار میں پھنس گئی، اب دیکھو۔ پھر کہا کہ میں نے خود دعوت دی تھی یوسف کو اور انہوں نے انکار کیا، اور اگر جو میں حکم دے رہی ہوں اگر ایسا نہیں کیا انہوں نے تو ان کو جیل جانا پڑے گا۔ وَلَوْ لَمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيَسْجُنُنَّ وَلَيَكُونًا مِّنَ الصَّاغِرِينَ۔ پھر کیا کہا؟ آج کل کے ہمارے جوان حضرت کو وہی موقع ملا ہے کہ نہیں؟ بادشاہ کے ہاں کیا کہا؟ قال رب السجن احب الی مما يدعوننی الیہ والا تصرف عنی کیدہن اصب الیہن واکن من الجاہلین۔ کیا فرمایا؟ فرمایا کہ اے میرے پروردگار، جس طرح تو نے ہمیں اب تک بچایا ہے، ہمیں جیل پیارا ہے، جیل جانا پسند ہے اپنے عزت کو نیلام کرنے کے جگہ پر، اور اے اللہ اگر تو میرا ساتھ نہیں دے گا، میرا دل نہیں پھیرے گا ان سے، تو پھر ہم نہیں بچ پائیں گے۔ قال رب السجن احب الی مما يدعوننی الیہ، مجھے جیل پیارا ہے اس دعوت گناہ سے، جیل پیاری ہے، تو ہمیں جیل بھیج دے۔ فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن انه هو السميع العليم۔ اور ان کی دعا قبول ہوئی اور ان کے لیے ان کو جیل جانا پڑا۔ یہاں آپ یہ تصور کریں کہ آقا کو بھی معلوم تھا کہ غلطی ان کی بیوی کی ہے اور یہ کیا ہیں؟ بری ہیں، تو کیوں ان کو جیل میں ڈالا اور بیوی کو چھوڑ دیا؟ ایک سوال ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ نہیں آتا ہے؟ جب یہ بات معلوم ہوئی تھی عزیز مصر پر کہ ہماری بیوی جو ہے یہ غلطی پر ہے اور یہ بری ہیں، تو کیا کہا تھا اس وقت؟ کہا تھا کہ فاستغفری لذنبک انکی کنت من الخاطئین، تم اپنے گناہوں کی توبہ کرو۔ یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈالنے کا مطلب یہ تھا
کہ اپنے عزت پر پردہ ڈالنا تھا. سمجھ رہے ہیں؟ وہ عزیز مصر تھے، مصر کے حکمراں تھے، بادشاہ تھے. اپنے بادشاہ گھرانے کی شاہی عزت کو محفوظ کرنے کے لیے ان کو جیل میں ڈالنا. سمجھ رہے ہیں؟ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ. جیل میں گئے، اور جب جیل میں گئے تو اس میں بھی ہمارے لیے نصیحتیں ہیں. یوسف علیہ السلام نے جیل میں رہ کر کے احسان کرنا لوگوں پر نہیں بھولا، اور اپنے نبوت کی وراثت کو باقی رکھا. اسی لیے میرے بھائیوں، ہمیں یہ چاہیے کہ اگر ہمارے آبا اور اجداد میں کوئی اچھے تھے، دیندار تھے، تو ہم اپنے بچوں کو ان کے واقعے کو بتا کر کے دیکھو تمہارے ابا ایسے تھے، تمہارے دادا گزرے ہیں، وہ اتنے نیک تھے، انہوں نے اتنے اچھے اتنی قربانیاں دیں دین کے لیے، اتنا کام کیا. تو یہ چیز ان کے دل میں ڈالنا چاہیے. یوسف علیہ السلام نبی کے بیٹے، نبی کے بیٹے، نبی کے پوتے، نبی کے پرپوتے، انبیاء، نبوت کے گھرانے کے چشم و چراغ جیل میں جاتے ہیں تو جیل میں نبوت کی کرنیں بکھیرتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں؟ نیکیوں کا حکم دیتے ہیں. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اپنا کھانا دوسرے کو کھلا دیا، ان کے دلوں کو جیتنے کے لیے، لوگوں کے دلوں کو اپنی طرف کرنے کے لیے، تاکہ جب ہم لوگوں کے دلوں کو اپنی طرف کھینچ لیں گے تو ہم اپنی دعوت بڑے آسانی طریقے سے ان کو ہم دے سکتے ہیں. تو اخلاق سب سے اہم چیز ہے. اخلاق، اس میں ہمیں یوسف علیہ السلام نے ہمیں اخلاق کا درس دیا ہے. ان کے ساتھ 2 قیدی اور داخل ہوتے ہیں، اور وہ قیدی اپنے اپنے خواب کی تعبیر ان سے معلوم کرنا. کیوں؟ اس لیے کہ ان کو پتہ ہے، جب انہوں نے دیکھا کہ ان سب کے ساتھ خیر کا کام کرتے ہیں، سب کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ بھائی ہم بھی ان سے اپنے خوابوں کی تعبیر پوچھ لیتے ہیں جو ہم نے دیکھا ہے. تو انہوں نے خوابوں کی تعبیر پوچھی، اور یوسف علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ ٹھیک ہے ہم بتاتے ہیں. کہا ٹھیک ہے، جب تمہارا کھانا آ جائے اس وقت جو ہے، اس کے بعد میں تم کو بتاتا ہوں. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي. اور یہ جو میں بتاؤں گا، جو تعبیر دوں گا، یہ وہ میرے رب نے جو مجھے علم سکھایا ہے، عطا کیا ہے، یہ اس کی دین ہے. یہ اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے. اور آج بندے اپنے کمال کو اجاگر کرتے ہیں، ہے نا، اپنے کمال کو. تو کہا کوئی کمال اس میں میرا نہیں ہے، میرے پروردگار نے مجھے سکھایا ہے تعبیر. ذَلِكُمَا مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ. جان لو کہ ہم لوگوں نے ایسے ملت کو چھوڑا ہے جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے تھے، وہ اللہ کا انکار ہی کرتے تھے. وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ. اور ہم نے اپنے باپ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، ہم نے ان کے ملت کی پیروی کی. اور ان کا کام کیا تھا کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا تھا. اور بڑے ہی پیارے انداز میں توحید کی دعوت دی. کیا کہا؟ یا صاحبی السجن، اے ہمارے قیدی بھائی، میرے قیدی ساتھی. یہ نہیں کہا اے فلاں، اپنا بھائی بنا لیا. یا صاحبی، اے میرے قیدی بھائی، اَأَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ. کیا بہت سے خدا جن کو لوگوں نے گڑھ لیا ہے وہ بہتر ہیں، ام اللہ الواحد القہار، یا ایک زبردست غالب اللہ؟ کون بہتر ہے؟ ما تعبدون من بعدہ الا اسماء سمیتموها، یعنی جتنے بھی جس کی تم لوگ عبادت کرتے ہو وہ سب تمہارے بنائے ہوئے ہیں، تم نے ان کا نام دیا، تم نے ان کو بنایا. اللہ نے کسی کا نام نہیں لیا،
یہ جتنے بھی ہیں جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو یہ تمہارے بنائے ہوئے ہیں اور تمہارے نام بھی دیے ہوئے ہیں۔ جس طریقے سے آج ہمارے یہاں جتنے بھی معبود ہیں جو اللہ کے علاوہ پکارے جاتے ہیں یہ سب اللہ نے نام نہیں دیا ہے بلکہ لوگوں نے نام رکھا ہے کہ نہیں؟ لوگوں نے نام رکھا ہے، یہ کالی مائی، یہ فلانے ماتا، یہ گو ماتا، یہ صابر پیا، یہ وارث پاک، یہ غریب نواز، یہ داتا گنج، یہ اللہ نے نہیں بتایا ہے، یہ تم سب اپنی طرف سے یہ سب رچے ہوئے ہو۔ ما تعبدون من بعده الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم، تم نے، تمہارے باپ نے، تمہارے پرکھوں نے اس کا نام دیا ہے، اللہ نے نہیں۔ بہرحال یوسف علیہ السلام نے موقع نہیں گنوایا، پھر اس کے بعد تعبیر بتائی ہے نا، اور ایک کو کہا کہ تمہیں سوری دے دی جائے گی اور دوسرے کو کہا کہ تم بادشاہ کے ساقی بنو گے اور اس کی مجلس میں بادشاہ کو تم شراب پلاؤ گے۔ تو دیکھنا اپنے وقت نکال کر کے، موقع دیکھ کر کے میرا تذکرہ اپنے بادشاہ سے ضرور کرنا، لیکن وہ بھول گئے۔ اور پھر اس کے بعد بادشاہ نے خواب دیکھے اور اس خواب کی تعبیر لوگوں سے پوچھا، اپنے درباریوں سے، تو لوگوں نے کہا کہ ہم تو نہیں جانتے ہیں خواب کی تعبیر۔ اس وقت اس کے ذہن میں بات آئی جس کو یوسف علیہ السلام نے جس قیدی کو بتایا تھا، تو کہا کہ میں بتاتا ہوں۔ پھر گیا، کہاں؟ جیل، کہا مجھے بھیجیے میں جاتا ہوں، وہاں پر ایک ہے، تو گیا اور کہا کہ یوسف ایھا الصدیق افتنا فی 7 بقرات سمان یاکلہن 7 عجاف، یعنی جو پورا واقعہ بتایا، اس کی تعبیر بتائیے۔ تو یوسف علیہ السلام نے ان کو بڑے ہی اچھے انداز میں تعبیر بتائی، آ کر کے انہوں نے بادشاہ کو بتایا۔ بادشاہ خوش ہوا، کہا کہ ان کو بلاؤ ہمارے دربار میں۔ دربار میں بلایا گیا، کہا کہ ہم ایسے نہیں جائیں گے، کہا جاؤ اور اپنے بادشاہ سے کہو ما بال النسوۃ اللاتی قطعن ایدیہن، ان عورتوں کا کیا معاملہ ہے۔ اچھا دیکھیے اس میں اسلوب بھی کیسے، یہ نہیں کہا کہ تمہاری بیوی نے ان کے ساتھ کیا کیا تھا، تم نے ان کے ساتھ کیا دھوکہ دیا، کہا ایک عام عورتوں کے بارے میں جنہوں نے اپنے ہاتھ کا انگلیاں کاٹ لی۔ تب سب نے کیا کہا؟ وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوءٍ، سب نے کہا کہ یوسف کی کوئی غلطی نہیں ہے، ہم سب کی غلطی ہے۔ اب اس میں سے کون اٹھتی ہے؟ بادشاہ کی بیوی۔ قالت امرأة العزیز الآن حس الحق انا راودته عن نفسه، کہا کہ اب حق جو ہے اس کو بتانا ہی پڑے گا، اور وہ یہ ہے کہ میں نے خود یوسف کو ورغلایا تھا۔ یہ ان کے قصے کی ایک کہانی ختم۔ اللہ رب العالمین نے عزت کے ان کو بری کیا اور وہ جیل سے کہاں آئے؟ دربار بادشاہ کے دربار میں آئے، اور پھر بادشاہ نے ان کو کیا کیا؟ بادشاہت سونپ دی، پورا خزانے کا مالک بنا دیا، پورا خزانے کا مالک۔ اب جب خزانے کا مالک بنایا، اب یہاں سے اس کا دوسرا دور شروع ہوتا ہے۔ کون سا دور؟ اب وہی یوسف کے بھائی کا قصہ۔ اب بھائی لوگ جب دیکھتے ہیں کہ ہر جگہ قحط سالیاں ہیں، ہاں، اور اس لیے کہ بادشاہ دیکھا تھا، بتایا تھا خواب میں، انہوں نے تعبیر بتائی تھی کہ ایسا آئے گا، قحط پڑے گی، اور جب قحط پڑی تو اب جو ہے سارا خزانہ مصر کے بادشاہ کے پاس موجود تھا۔ اب غلہ لینے کے لیے جب بھائیوں کو پتہ چلا کہ عزیز مصر کے پاس غلہ بٹتا ہے اور وہاں پہ ملے گا، تو وہاں سے وہ لوگ آئے۔ سمجھ رہے ہیں؟ انہوں نے کب ڈالا تھا، کس عمر میں ڈالا تھا کنویں میں؟ بچپن میں، بچے تھے، بالکل چھوٹے بچے۔ یوسف علیہ السلام ابھی کیا ہیں؟ بادشاہ ہیں، بڑے ہیں۔ آئے دربار میں، وجاء اخوة یوسف فدخلوا علیہ فعرفهم وهم له منکرون۔ یوسف جہاں سارے لوگ آئے وہیں پہ ان کے بھائی بھی آئے غلہ لینے کے لیے۔ یوسف نے تو پہچان لیا لیکن وہ نہیں پہچان سکے۔
اور جب غلہ دیا گیا اور یہ اپنے سامان کی تیاری کرنے لگے تو ان کو کہا کہ بھائی ٹھیک ہے، اب جب دوبارہ آنا تو اپنے بھائی کو لے آنا، اس لیے اگر نہیں لاؤ گے اپنے بھائی سارے لوگوں کو جس کا حصہ لینا ہے آپ کو ان کو ساتھ میں لانا ہے، نہیں لاؤ گے تو پھر غلہ نہیں ملے گا۔ فَإِن لَمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ، نہیں ملے گا اگر نہیں لاؤ گے۔ تو کہا کہ ٹھیک کوئی بات نہیں، اپنے باپ کو راضی کر کے لے کر کے آئیں گے۔ آئے، راضی کیا اور بہت زیادہ کہا کہ ہم کیسے تم پر بھروسہ کریں، کیسے بھروسہ کریں، اس سے پہلے تم نے اس کے بھائی کو کھو دیا اور پھر ہم کو لے جا رہے ہو، ہمیں تو یقین نہیں ہو رہا ہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ نہیں، ہم نے وعدہ کیا ہم ضرور لے کر کے آئیں گے۔ فلما اعطوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل، جب انہوں نے عہد و پیمان دیا، وعدہ کیا تو کہا جاؤ اللہ مالک ہے، لے کر کے گئے۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو اپنے پاس بلایا اور بٹھایا اور کہا دیکھو میں تمہارا بھائی ہوں، تم یہاں پہ عزت کے ساتھ رہو گے اور اب تمہیں ہمارے ساتھ رہنا ہے۔ اور اپنے بھائی کو رکھنے کے لیے انہوں نے ایک حیلہ کیا اور وہ یہ کیا کہ ان کے سامان میں ان کا ایک برتن رکھ دیا اور پھر کہا کہ بھائی جس کے برتن میں جس کے سامان میں وہ برتن ہوگا اس کو یہاں پر رکھا جائے گا۔ تو انہوں نے اپنے بھائی کے سامان میں برتن ڈال دیا تھا۔ تو جب شروع کیا گیا کہ بھائی ٹھیک ہے اسی پر اتفاق ہوگا کہ جس کے سامان میں برتن نکلے گا وہ شخص چور مانا جائے گا اور اس کو سزا کے طور پر رکھ لیا جائے گا۔ علیکم السلام۔ بہرحال شروع ہوا اور کہاں ملا؟ ان کے بھائی کے برتن میں، سامان میں برتن ملا۔ اس کے بعد دیکھیے ایک اہم چیز، یوسف علیہ السلام کے سامنے دلیری ان کی دیکھیے، کیا کہہ رہے ہیں؟ قالوا ان يسرق فقد سرق اخ له من قبل۔ یوسف جان رہے ہیں کہ یہ سب دیکھیے کیا ہو رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کتنا بڑا دل ہے، ابھی اس کو دبائے ہوئے ہیں اپنے دل میں، جی میں اظہار نہیں کر رہے ہیں۔ سب سنا، اپنی چوری کا بھی کیا کہا انہوں نے؟ کیا کہا تھا جیسے یہ چور ہے ایسے ان کا بھائی بھی اس سے پہلے چوری کر چکا ہے، یعنی یوسف کو ڈائریکٹ بھی چور بنا رہے ہیں اور یوسف علیہ السلام ہی جانتے ہیں۔ بہرحال یہ لوگ پھر گئے واپس اور پھر وہاں رونا دھونا شروع کر دیا کہ آپ کے بیٹے نے چوری کی، اس کی وجہ سے ان کو وہاں پر روک لیا گیا۔ یعقوب علیہ السلام نے پھر وہی بات کہی، قال بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل۔ نبی ہیں، ان کو یہ یقین تھا کہ ایک نہ ایک دن ہم صبر کر رہے ہیں اور یوسف ضرور ملیں گے، وہ یہ یقین تھا۔ اور پھر اس کے بعد کہا یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ ولا تیأسوا من روح اللہ، اے میرے بیٹوں نکل جاؤ اور تلاش کرو یوسف کو اور اس کے بھائی کو، اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی رحمت سے صرف کافر ہی مایوس ہوتے ہیں۔ ایک دوسرا بیٹا بھی گیا لیکن اس کے باوجود بھی باپ نے بیٹوں کو کیا کہا؟ اپنے سے جدا نہیں کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حقیقت ان کی فراست جانتی تھی کہ حقیقت کیا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اور یوسف علیہ السلام کی طویل جدائی میں روتے ان کی بینائی بھی چلی گئی، ساری مصیبتیں ہو رہی ہیں، باپ الگ پریشان، بیٹا ایک آزمائش سے نکل کر کے کہاں پڑا ہوا ہے، اور ایک باپ ہی سے سوچو کہ اس کا لخت جگر اس کتنے سال سے دور ہے، بچپن سے چھوٹ گیا، اس کا بھائی بھی چلا گیا، دوسرا بیٹا بھی۔ کہا جاؤ میرے بیٹو تلاش کرو، اور پھر وہی بیٹے آتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ یا ایھا العزیز مسنا واہلنا الضر وجینا ببضاعۃ مزجاۃ فاوف لنا الکیل وتصدق علینا۔ وہ بیٹے، وہ بھائی
جنہوں نے ظلم کیا ہے، یوسف جانتے ہیں، آئے ہیں آج ان کے سامنے فقیر بنے ہوئے ہیں، ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں اپنے دامن کو، اور کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر صدقہ کر دیجئے۔ اللہ رب العالمین دور اس طرح سے بدلتا ہے، صدقہ کر دیجئے، انا نراک من المحسنین، ہمارے اوپر احسان کر دیجئے، آپ احسان کرنے والے ہیں۔ اب ایسے وقت میں جب دیکھا کہ بھائی ہمارے اتنے لاچار ہو گئے، اتنے زیادہ اب پریشان ہیں، مجبور ہو گئے، تو کہا قال هل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ اذ انتم جاہلون، کیا تمہیں پتہ ہے کہ جو تم لوگوں نے یوسف کے ساتھ اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا ہے جب تم جاہل تھے، نادان تھے، نادانی میں کیا، یعنی اس کے باوجود بھی کتنے ایسے انداز میں کہ ان کا دل ٹوٹے نہیں، احساس صرف دلایا۔ تو انہوں نے کہا قالوا انک لانت یوسف قال انا یوسف وہذا اخی، کہا کہ ہاں، کہا کہ تب آپ یوسف ہیں؟ کہا ہاں میں یوسف ہوں، یہ میرا بھائی ہے۔ قد من اللہ علینا، یوسف علیہ السلام نے ایسے وقت میں اللہ کی نعمت کا اپنے اوپر کیا کیا؟ اقرار کیا، اللہ نے ہمارے اوپر احسان کیا۔ اس کے بعد بہت عظیم جملہ کہا، انہ من یتقی ویصبر، اور یہ صرف میرے اوپر نہیں، جو بھی بندہ انہ من یتقی ویصبر، جو بھی اللہ سے ڈرے، تقوی اختیار کرے اور صبر کرے، فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، تو اللہ رب العالمین محسنین کا بدلہ کبھی بھی ضائع نہیں کرتے۔ اب یہ سارے بھائی مجرم بن کر کھڑے ہیں، اب یہ انتظار میں ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اب بدلہ۔ آج ہم لوگ ہوتے تو کیا کرتے؟ ہاں اب بتاتا ہوں، ہاں اب میں ایک ایک پائی چکاؤں گا جو تم نے ہمارے ساتھ کیا ہے۔ ہاں کیا کہا؟ لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ آج تم پر کچھ بھی کوئی سوال نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا، کوئی پوچھ تاچھ نہیں ہوگی۔ کہہ سکتے تھے نا تم نے کیوں کیا، کیوں تمہیں ہمارے بچپنے ہی میں ہمیں لے جا کر کے ایسا کیا، ہمارے ساتھ یہ دشمنی کیوں کی، میرے کیا خطا تھی، میرے کیا غلطی تھی؟ نہیں کہا، آج کوئی پوچھ تاچھ نہیں ہوگی، اللہ نے ہمارے اوپر احسان کیا ہے، اللہ نے ہمیں اس کا بدلہ، جو ہم نے صبر کیا تھا اس کا بدلہ تو اللہ نے دے دیا، اب ہم تم سے کیا لیں گے؟ جو ہماری مصیبت ہمارے اوپر آئی تھی، ہم نے جو صبر کیا اس کا تو اللہ نے ہمیں بدلہ دیا، اور آخرت میں بھی دے گا، ہمیں تو مل گیا ہے، تو ہم کیوں بدلہ لیں؟ لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم، اللہ تمہیں معاف کرے، اللہ تمہیں بخش دے، دعا بھی کر رہے ہیں، اللہ تمہیں بخش دے۔ کیوں؟ بخشنے والا وہی ہے، وہ ارحم الراحمین ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ ایک تو یہ ہوا، لیکن ایک کام یہ کر دو کہ میرے باپ کو لے آؤ، میرے باپ کو لے آؤ، اور یہ میرا قمیص لے جاؤ۔ قمیص لے کر کے اور باپ کے چہرے پر ڈالا، اور بینائی واپس آ گئی۔ اور انہوں نے اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کیا۔ اس کے بعد سارے بھائیوں نے اپنے باپ سے اپنے گناہ کا اقرار کیا اور کہا کہ ہمارے باپ، ہم نے ظلم کیا، ہماری اللہ رب العالمین سے مغفرت کی دعا کیجیے۔ پھر اس کے بعد لے کر کے، اور کہاں لے کر کے آئے؟ یوسف علیہ السلام کے پاس اپنے ماں باپ کو لے کر کے آئے۔ یوسف علیہ السلام نے ان کو تخت پر بٹھایا، ورفع ابویہ علی العرش وخروا له سجدا، اور پھر اس وقت کہا یا ابتی ھذا تأویل رؤیایا من قبل، کہ میرے ابا جان جو بچپن میں میں نے آپ سے پہلے بتایا تھا جو خواب، آج یہ اس کی تعویل ہے۔ ھذا تأویل رؤیایا من قبل قد جعلها ربی حقا،
ہمارے رب نے اس کو سچ قرار دیا۔ آج یہ ہم اپنے آنکھوں کے سامنے اس خواب کی تعبیر دیکھ رہے ہیں۔ وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ وَجَاءَ بِكُم مِنَ الْبَدْوِ مِن بَعْدِ أَن نَزَغَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي۔ اور اللہ رب العالمین نے اس وقت بھی میرے ساتھ اچھا کیا تھا اور اب بھی ہمارے ساتھ اچھا ہی کیا ہے۔ اور میرے بھائیوں میں جو کچھ ہوا تھا یہ شیطان کا سب کھیل تھا۔ بدلہ نہیں لیا، تعصب نہیں کیا، اور اپنے دل میں دشمنی نہیں رکھی، جگر کھول کر کے رکھ دیا۔ اور پھر اس کے بعد جب ساری نعمتیں ان کو مل گئیں، پروردگار عالم کے پاس ہاتھ اٹھا کر کے دعا کی۔ اور کیا دعا کی؟ رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث، اے میرے پروردگار تو نے ہمیں بادشاہت دے دی، بادشاہ بنا دیا، اور ہمیں خوابوں کی تعبیر بھی سکھائی۔ فاطر السماوات والارض، اے آسمان اور زمین کے خالق، پیدا کرنے والے، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، تو ہی میرا دوست ہے، میرا ولی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ توفنی مسلمہ، اب یہی صرف ایک خواہش ہے، توفنی مسلمہ، اسلام کی حالت میں مجھے اس دنیا سے اٹھا، والحقنی بالصالحین، اور نیک لوگوں میں مجھے شامل کر دے۔ یہ دعا ہے، یہ دعا ہے میرے بھائیوں۔ ہم کہتے ہیں اللہ تو ہمیں یہ اتنا مال دے دے، ہمیں اس کی طرح بنا دے، سب کچھ ملنے کے باوجود کیا کہا؟ اے میرے اللہ تو ہمیں نیک لوگوں میں شامل، ہمارا تجھ سے ملاقات ہو اسلام کی حالت میں، اور نیک لوگوں میں ہمارا شمار ہو۔ اور یہی دعا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں دو باتیں، ایک خواب کا تذکرہ آیا اور ایک قمیص کا، ہے نا؟ ایک خواب کا تذکرہ آیا اور ایک قمیص کا۔ اللہ رب العالمین نے ان دونوں چیزوں سے یوسف علیہ السلام کو کے لیے خوشی کا موقع دیا اور نجات کا۔ پہلا خواب کیا تھا؟ 11 ستارے، چاند و سورج والا۔ اللہ رب العالمین نے ان کو کس کے؟ سارے بھائیوں کو اکٹھا کرنے کے صورت میں یہ دیا، تعبیر دی ہے کہ نہیں؟ اور دوسرا خواب قیدیوں والا، 2 قیدی، اس سے فائدہ کیا ہوا؟ اس خواب کی تعبیر بتانے سے کہ انہی میں سے قیدی سبب بنا ان کو بادشاہ کے دربار میں لانے کا، ہے کہ نہیں؟ اور پھر تیسرا خواب جو بادشاہ کا خواب تھا، ایک تو ان کا خواب، دوسرا خواب قیدیوں کا خواب، اور تیسرا خواب بادشاہ کا خواب۔ بادشاہ کا خواب یہ ہوا کہ ان کو خزانے کا مالک بنا دیا گیا۔ قمیص، پہلی قمیص وجاءوا بقمیصہ بدم کذب، ہے نا؟ اس بات پہ دلیل کہ یہ جو سارا معاملہ گڑھا گیا تھا یہ سب جھوٹ ہے۔ تیسرے قمیص، اس سے بھی ان کا بچاؤ ہوا۔ دوسری قمیص یعنی کب؟ جب امراۃ العزیز نے پکڑا تھا اور پھٹ گیا تھا، تو اس قمیص سے ان کا اللہ رب العالمین نے بچاؤ کیا۔ اور تیسرا اس قمیص سے ان کے باپ کی بینائی کو واپس کرنے کا ذریعہ بنا، ہے کہ نہیں؟ تو یہ 3 چیزیں۔ اب دیکھیے اللہ رب العالمین اخیر میں، اس سورہ کے اخیر میں کیا کہتا ہے؟ لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ۔ یہ جو قصے ہم نے بیان کیے ہیں، جتنے بھی قصے ہیں، اس میں عقل والوں کے لیے کیا ہے؟ عبرت اور نشانی ہے۔ ما کان حدیثا یفترا، یہ کوئی گڑھی ہوئی بات نہیں ہے کہ بنا کے اس میں نمک مرچ لگا کر کے اور اس کو اچھا بنا کر تمہیں بتایا جا رہا ہے، نہیں۔ ولیکن تصدیق الذی بین یدیہ، لیکن یہ تصدیق، اس کی صداقت اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے، وہ خود بیان کر رہا ہے اس کی تفصیل۔ اور اسی میں
سب کے لیے ہدایت ہے، مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ اور اسی پر اس کا اختصار کے ساتھ بیان کرتے ہوئے اس احسن القصص کا اختتام کیا جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں آپ حضرات سے امید ہوئی ہے، اور میں امید رکھتا ہوں کہ آپ حضرات کو میری ٹوٹی پھوٹی زبان میں کچھ نہ کچھ عبرت اور نصیحتیں ضرور ملی ہوں گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمارے اندر بھی تقوی، اپنی محبت اور صبر کا مادہ ہمارے اندر پیدا کر دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔